ہم غور کریں، فکر کریں اور اس بات کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کریں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف انسان اس لیے پیدا ہوا ہے کہ وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال یا جس کی عمر لمبی ہو، 80 سال، 90 سال اس دنیا میں زندگی گزارے، کھائے پیے، اچھے سے اچھا کھانے کی کوشش کرے، اچھے سے اچھا پہننے کی کوشش کرے، مکان بنائے، اپنی اولاد کے لیے پراپرٹی اور جائیداد بنائے اور اس کے بعد مر جائے، ختم ہو جائے؟ کیا یہ مقصد ہے ہمارا؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دنیا میں صرف کھائیں پیئیں۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن انسان کو پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بن جائیں اور اپنا مقصد زندگی ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ہم اس معاملے پر غور کریں، فکر کریں کہ ہماری پیدائش کا اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس مقصد کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ جو اصل مقصد ہے آخرت کی کامیابی، انشاءاللہ وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صرف کسی ایک علاقے کو نہیں، علاقے والوں کو نہیں، صرف عرب کے لوگوں کو نہیں، صرف ہندوستان یا کسی خاص ملک کے لوگوں کو نہیں، بلکہ پوری دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اور پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے سارے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے صرف نہیں کہا بلکہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ اے تمام لوگوں جو دنیا میں آئے ہو، اے وہ تمام لوگوں جو اس دنیا میں بستے ہو، جو اس دنیا میں آئے ہو، جن کو ہم نے وجود بخشا اس دنیا میں، اس کائنات میں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی اللہ تعالی کی عبادت ہی تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے اور کوئی چیز تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی اور جہنم سے بچانے والی چیز صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی، وہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ قدرت کو بیان فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں عبادت کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ میرے ہی حکم سے ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوا، وہ سب کچھ میرے حکم سے ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری زمین کو پہاڑ بنا دیتا، انسان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا،
ان پر زمینوں پر سڑکیں بنانا دشوار ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، کہیں کہیں پہاڑ بھی بنایا، لیکن بیشتر زمین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، گھر بنانے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تاکہ آسانی سے تم چل پھر سکو، اپنا مکان بنا سکو، ادھر ادھر آ جا سکو۔ زمین کو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان کو کھلا رکھ کر دیتا، کچھ نظر سب کچھ یعنی آسمان ہمارے لیے چھت کے طور پر نہ ہوتا۔ یہ نیلے نیلے آسمان دیکھنے میں کتنے خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان نہ بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسمان بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو تمہارے لیے چھت بنایا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، بارش برسائی۔ کیوں ایسا کیا؟ تاکہ تمہارے لیے اس زمین سے غلہ اور اناج اگائے، اس زمین سے غلے اگیں، اناج اگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بارش روک لیتا، ہم بھوکوں مر جاتے، ہم پیاس سے مر جاتے، ہمارے لیے کوئی غلہ نہیں اگایا جاتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ ہم کچھ دن زندہ رہتے اور ختم ہو جاتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو بارش کو روک لیتا ہے، اور لوگ تڑپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پرندے مرنے لگتے ہیں، قحط سالی پڑ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، پوری آبادی کی آبادی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، اور پھر آسمان سے ہمارے لیے پانی نازل فرمایا، اور اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے پھل، غلے، اناج اور کھانے پینے کی چیزیں اگائیں، تاکہ ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان ہو جائے، ہمارے لیے رزق کا سامان ہو جائے۔ تو جب سب کچھ اللہ ہی نے کیا، پوری زمین اور زمین پر بسنے والے اور آسمان اور رزق کا انتظام سب کچھ اللہ ہی نے کیا، تو پھر ہمارا کیا فریضہ ہے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ عبادت اسی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا، وہ جو کہے گا وہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو ساجھی اور شریک مت بناؤ، اس حال میں کہ تم جانتے بوجھتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ہمیں روزی دینے والا ایک ہے، ہمارے سارے کاموں کو اپنے حکم سے انجام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے ہم اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ٹیکیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگیں، قبروں پہ جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم کسی کو بھی اللہ کا شریک اور ساجی مت بناؤ، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا جائز نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ دینا ہے، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے، اور قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے نام پر کرنا، جانور ذبح کرنا ہے، اور جتنی بھی عبادات ہیں دعائیں اسی سے مانگنی ہے، مدد اسی سے مانگنی ہے، جو کچھ کرنا ہے سب اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، جو عبادت بھی کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ یہی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی پیدا کیا، تو جن اور انسان دونوں کو اللہ تعالی نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مقصد ہے ہمیں ہمارا دنیا میں آنے کا، اور اس کے علاوہ دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بنے اور اسلام کو سمجھنے والے بنے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں اور اپنی پوری زندگی میں دین کے مطابق چلنے والے بن جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کے تعلق سے یہ کہتا ہے، اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا، اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی مذہب اللہ تعالی کو پسند ہے اور اللہ تعالی اس مذہب کو اختیار کرنے پر خوش ہوتا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہاں، اسلام سے پہلے جو مذہب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی، جو مذہب آیا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان دونوں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اور پھر اسلام کے آنے کے بعد اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا آخری دیا ہوا مذہب وہ اسلام ہے، اور اسلام کے مطابق ہی آدمی کو زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی مذہب اللہ کو پسند ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے یا پسند کرتا ہے یا چاہتا ہے تو وہ مذہب اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب چاہتا ہے
تو پھر وہ مذہب اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور دوسرا مذہب چاہنے والا انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا، خائب و خاسر ہوگا. ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اسلام ہی کو فالو کرنا اور اسلام کو اختیار کرنا اور بطور ریلیجن اور مذہب اسلام کو پسند کرنا اور اسلام کو قبول کرنا اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اسلام کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی. اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. ہمارا معبود حقیقی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اس بات کی ہر مسلمان گواہی دے. ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. حقیقی معبود برحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے توحید، اور یہ ہے پہلی چیز. اس کے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا رکن یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو. توحید کو اختیار کرنے کے بعد سب سے بنیادی چیز ہمارے لیے نماز ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھیں، جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہا ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ فرائض اسلام میں سے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ، ایسا شخص اسلام سے خارج ہے. اس کو مانا ہی نہیں جائے گا کہ وہ اسلام میں ہے. تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے. اور قرآن کریم میں شاید ہی کوئی پارہ نماز کے حکم سے خالی ہو. ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے تعلق سے حکم دیا ہے، اور نماز پڑھنے کے تعلق سے ہر مسلمان کو متنبہ ہونا چاہیے نماز کے تعلق سے کہ اسے نماز زندگی میں کبھی چھوڑنی ہی نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا. یہ صورتحال ہے. تو نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے اور نماز کو چھوڑے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
जुइलत कुर्रतु ऐनी फी الصلاۃ, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। यानी इंसान नमाज पढ़े तो उसे जो सुकून और जो इत्मीनान की कैफियत हासिल होती है वो किसी भी चीज से हासिल नहीं हो सकती। उसके दिल को सुकून मिलता है, उसका दिमाग फ्रेश होता है, अल्लाह ताला के सामने अपनी बातें कह लेता है और उसका गम हल्का हो जाता है, उसकी मुसीबत और परेशानी हल्की हो जाती है। पंज वक्ता नमाजें ये गुनाहों का कफ्फारा है। फजर से लेके इशा तक आदमी पंज वक्ता नमाज पढ़े। इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, छोटी मोटी गलतियां इंसान से हो जाती हैं, तो इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे छोटे छोटे। इसी तरीके से जुमा से जुमा तक का जो पूरा वक्फा है, पंज वक्ता नमाज की पाबंदी करे और जुमा से जुमा तक इस दौरान आदमी से जो गलतियां हो जाती हैं वो भी अगर नमाजों का एहतमाम करता है और जुमा से जुमा तक उससे जो गलतियां हुई तो ये भी कफ़ारा है। नमाज और ये जुमा से जुमा तक का जो वक्फा है, इसमें जो गलती हुई ये सब कफ़ारे की चीज़ें हैं, यानी इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये नमाज की अहमियत है और पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम करना है। सिर्फ एक वक्त दो वक्त नहीं। ठीक है, कभी आदमी ऐसे काम में है कि वो जो है जमात के साथ नहीं पढ़ सकता तो वो अलग मसला है, लेकिन जानबूझकर नमाज को मुअख्खर करना, नमाज को छोड़ना और उसमें सुस्ती करना, ये कतअन दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है आदमी के लिए, एक मुसलमान के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतूती ज़कात, इस्लाम का तीसरा रुकन यह है कि आदमी ज़कात अदा करे। अगर अल्लाह ताला ने उसे मालदार बनाया है, उसके पास इतना माल है कि उसमें ज़कात बनती है, यानी 52.5 तोला 695 ग्राम चांदी के हिसाब से जो रकम बनती है, अब इस वक्त क्या रकम बनती है वो मालूम करना पड़ेगा, 8,000, 10,000 या 15,000, जो भी 52.5 तोला चांदी 695 ग्राम की जो रकम बनती है, मिसाल के तौर पे 10,000, और 10,000 की रकम आदमी के पास रही, साल भर पड़ी रही, यानी खाने पीने के अलावा, खर्च के अलावा उसके पास बैलेंस है 10,000 का और उसमें साल गुजर गया, तो फिर ऐसी सूरत में उसमें से 2.5% ज़कात निकालनी है। यानी 1 लाख की रकम है तो उसमें 2,500, 10,000 है तो उसमें 250, और ये माल के अंदर फर्द करार दिया गया है। तो ज़कात ये भी फराइज़ इस्लाम में से है, और ज़कात का इनकार करने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर आदमी ये कहता है कि मैं ज़कात को नहीं मानता, ज़कात की फ़र्ज़ियत को नहीं समझता मैं, तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है। जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, उनसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा जिहाद किया, कहा कि वो मुसलमान है जो ज़कात देने से इनकार करे। तो अल्लाह ताला ने जो माल दिया है वो माल अल्लाह का है। ठीक है, वक्ती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारी मिल्कियत में वो दिया है, लेकिन वो असल माल अल्लाह का है, अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस माल को खर्च करना है, हराम कामों में खर्च नहीं करना है। शराब, जुआ, ज़िनाकारी
اور جتنے بھی حرام کام دنیا میں پائے جاتے ہیں اس میں خرچ نہیں کرنا ہے، اور مال کی حفاظت کرنی ہے، حلال کاموں میں خرچ کرنا ہے، اور اگر اس میں زکوٰۃ بنتی ہے تو پھر ہر سال اس میں زکوٰۃ بھی نکالنی ہے۔ اگر آدمی ایسا نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا رکن بیان فرمایا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ملیں گے جو رمضان مبارک کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اور یہ اسلام کا رکن ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اور آپ کو معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اس لیے ہم روزہ کیوں رکھیں۔ یہ کتنی گئی گزری بات ہے۔ کھانا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر آدمی ایک ٹائم کھانا نہ چھوڑے تو یہ کتنی ڈھٹائی کی بات ہے، اور یہ کتنی بدبختی کی بات ہے۔ صرف ایک ٹائم کا مسئلہ ہے، فجر سے پہلے آدمی کھا لیتا ہے سحری، اور اس کے بعد دوپہر کے وقت نہیں کھاتا، پھر شام کے وقت آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اذان ہوتے ہی، سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کر دیا۔ صرف ایک ٹائم کا مسئلہ ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک ٹائم بھوکے نہیں رہ سکتے؟ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارے اپنے جسم کا ہے۔ انسان ایک مہینے روزے رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کا عادی بنا لیتا ہے، نیکیوں کا عادی بنا لیتا ہے، برائیوں سے بچنے کا عادی بنا لیتا ہے اس ایک مہینے کے روزے سے۔ اور ڈاکٹری لحاظ سے روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کا جو شوگر، اگر آدمی کو شوگر ہے تو اس کا شوگر کنٹرول میں ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہے تو بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ سب ڈاکٹروں نے باقاعدہ ریسرچ کیا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا یہ حکم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ روزے کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ لیکن انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اپنا عقلی گھوڑا دوڑاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب احکامات ویسے ہی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا آیا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور خالص توبہ کرنا چاہیے، اور اس بات کا عہد کرے کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ نے اگر مال ہمیں اتنا دیا ہے اس میں زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ دیں گے، اور روزے بھی رکھیں گے،
یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عہد کرے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے. بے نمازی ہونے کی حالت میں موت آ گئی، زکوٰۃ ہمارے پاس مال ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی حالت میں موت آ گئی، روزہ چھوڑنے کی حالت میں موت آ گئی، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں جہنم کی بشارت دے دی گئی ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طریقے سے 5واں رکن اسلام کا حج ہے. حج کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ان تمام لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے اور صحت دی ہے کہ وہ بآسانی مکہ مکرمہ تک جا سکتے ہیں. ان کے پاس سفر خرچ ہے، اتنا کرایہ ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ وہاں تک جا سکتے ہیں بآسانی. تو ایسے لوگوں کو بھی حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جائز نہیں ہے حج میں تاخیر کرنا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے، یا دولت ہونے کے باوجود ابھی فلاں کام باقی ہے، فلاں کام باقی ہے، وہ دنیا بھر کے کام سامنے آ جاتے ہیں. حالانکہ وہ بآسانی حج کو جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں. تو یہ ٹال مٹول اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں چلے گی. اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم بآسانی حج کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اسلام کی تعریف ہے. ہم اسلام کو سمجھیں اور صاحب ایمان بنیں، ایمان کو سمجھیں، ایمان کے مفہوم کو جانیں. ایمان اور اسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اسلام کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں. ایمان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے. موت و حیات کا مالک وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، موت دینے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے، وہی ساری کائنات اور حکومت کرنے والا ہے. اس کے حکم کے بغیر اس روئے زمین پر ایک پتا بھی نہیں گرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارے حکم کے بغیر زمین پر ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اور وہی ہمارا حاکم ہے، اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہے. وہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، وہ کسی کے حق میں برا نہیں کرتا. اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، اس کے ہاں انصاف ہے. اس بات پر ہم ایمان رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ انسان کے طریقے سے، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کے حکم سے وہ منہ نہیں موڑتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف کام سونپے ہیں. جس کام پر اللہ نے جس فرشتے کو لگا دیا ہے وہ کام وہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائیں کندھے اور بائیں کندھے پر بھی فرشتے رکھے ہیں. ایک فرشتہ ہماری نیکیاں نوٹ کر رہا ہے،
اور دوسرا فرشتہ ہماری خطائیں، غلطیاں اور برائیاں نوٹ کر رہا ہے، اور یہ سب کے سب قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس بات پر ہم ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ توریت یا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن یہ سب کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ بہت سی چیزیں انسانوں نے اس میں اپنی طرف سے ڈال دی ہیں، ان کی جو اصل شکل ہے وہ دنیا میں موجود نہیں۔ تو جو اصل جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آج کی موجودہ انجیل پر نہیں، آج کی موجودہ بائبل پر نہیں۔ ہم یہ کہیں گے زبان سے کہ جو بائبل، جو انجیل اللہ نے نازل کی اصلی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ایمان رکھنے کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے۔ ایمان اور عمل کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن کریم نازل فرمایا کہ اب قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اب تمہیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو کتابیں جو بھی اللہ نے نازل فرمائی ان سب پر ایمان رکھنا ہے، اور قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہوئے عمل قرآن کریم کے مطابق کرنا ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وان تؤمن بالیوم الآخر، اور پانچویں چیز یوم آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، چند روز کی زندگی ہے، اور بہت جلد 50 سال 60 سال گزر جاتے ہیں۔ انسان دیکھتے دیکھتے جوان ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور ہر ایک کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے تمہیں موت تمہارے پاس آ جائے گی۔ انسان عالی شان محل بنوا لے تو کیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جیسا بھی محل بنوا لے، جیسا بھی مکان بنوا لے، اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کس کی موت کہاں آئے گی اور کب آئے گی۔ کتنے لوگ آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت اگر سعودیہ میں لکھی ہے تو وہ زمانے سے انتظار کرتا ہے کہ میرا پاسپورٹ بن جائے، نہیں بنتا، لیکن اس کی موت کا وقت قریب ہے، پاسپورٹ بن جاتا ہے، اور سعودی جانے کے بعد 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ انتقال کر گیا، اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ تو یہ موت و حیات کا معاملہ ہے، اس زندگی کے خاتمے کا معاملہ ہے، اس پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور انسان کی آخرت اس کی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایمان یہ ہے کہ تم یوم آخرت پر ایمان رکھو۔ ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ تم یوم آخرت پر ایمان رکھو، اور مرنے کے وقت سے لے کر جتنے بھی آگے کے مراحل ہیں ان سب باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبر میں انسان داخل کیا جاتا ہے، نہیں بھی قبر میں داخل کیا جاتا، ایسا بھی ہے غیر مسلم جلا دیتے ہیں، یا جس کے ہاں جو طریقہ رائج ہے وہ انجام دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ حساب و کتاب سے بچ جائے گا۔
فرشتے اس کے پاس بھی آئیں گے جس کا جسم جلایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو قبر میں داخل کیا جاتا ہے یا جو ڈوب جائے، ہر جگہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچ جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، وہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا۔ تو ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد سے ہی اس کے عذاب، اگر وہ گنہگار ہے تو اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو ان سب باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اور چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کس کے مقدر میں کتنا مال کمانا لکھا ہے، کس کے مقدر میں زیادہ لکھا ہے، کس کے مقدر میں کم لکھا ہے، کس کے مقدر میں عالی شان مکان لکھا ہے، کس کے مقدر میں جھوپڑی لکھا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور ان سب باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھے اور وہ یہ کہے کہ ہمارے مقدر میں یہی ہے لہذا ہم کوشش نہ کریں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ سوچے کہ ہمارے مقدر میں اتنا ہی کمانا لکھا ہے تو اب ہم جو ہے آگے کی کوشش نہ کریں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں مارنے کا حکم دیا ہے، کوشش کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، اور ہم نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا اس کو مل کر رہے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا اور یہ کہنا کہ ہمارے مقدر میں کمانا نہیں لکھا ہے، یا ہمارے مقدر میں نماز پڑھنا نہیں لکھا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ سب باتیں جائز نہیں ہے کہنا اپنی زبان سے، یا یہ عقیدہ رکھنا۔ ہمیں پورے طریقے سے ایمان رکھنا ہے اور کوشش بھی کرنی ہے، محنت کرنا ہے۔ یہ اصل اسلام ہے کہ آدمی ساری باتوں پر ایمان رکھے، اور جو کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کوششوں کو بھی بروئے کار لائے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ اسلام کو ہم نے سمجھ لیا اور ایمان کو سمجھ لیا۔ اب ہمیں ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں۔ اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ پورے طریقے سے ہم دین پر قائم رہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور یہ زندگی اسی کے مطابق ہمیں گزارنی ہے، اسی کے حکم کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں چاہے فوراً بیمار کر دے، ہمیں چاہے تو فوراً موت دے دے، تو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے اور صحت و عافیت جو دی ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اسے اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، یعنی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص کرنا، پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، اور جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا،
یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بندوں کے جو حقوق ہمیں بتلائے ہیں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ صرف اللہ نے اپنا حق ادا کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالی کے جو بہت سارے بندے ہیں، کسی کو ہمارا ماں باپ بنایا، کسی کو ہمارا رشتہ دار بنایا، کسی کو ہمارا پڑوسی بنایا، کسی کو ہماری اولاد بنایا، کسی کو ہماری بیوی بنایا، تو ان سب کے بھی حقوق اللہ نے اور اس کے رسول نے ادا کرنے کے لیے کہا ہے، حکم دیا ہے۔ والدین کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور ان کے آرام اور راحت کی ساری چیزیں ان کے لیے مہیا کریں، اور اپنی زبان سے انہیں کبھی ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اگر وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں، بولتے ہیں، یا ہمارے اوپر سختی کرتے ہیں، کچھ انہوں نے کہہ دیا، تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اف تک نہیں کہنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان کو برداشت کرنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم، اے میرے رب، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تو ان پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی، پیار سے پالا، محبت سے پالا۔ اے اللہ تو ان پر رحم فرما، یہ ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو والدین کے تعلق سے ہمیں متنبہ رہنا ہے۔ ہاں، والدین اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بھی ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے، یہ مقام ہے والدین کا۔ آپ ذرا غور کیجئے، کافر اور مشرک ماں باپ ہیں، ہم ایمان لے آئے لیکن ماں باپ ایمان نہیں لائے، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو بھی ان کی خدمت کرنی ہے، ان کو ہر طریقے سے آرام پہنچانا ہے، ان کو روپے پیسے دینے ہیں، ان کو لباس دینا ہے، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرنا ہے، کھانا پینا ان کے لیے مہیا کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ہاں، اگر وہ کفر کے لیے کہیں کہ بیٹا تم بھی مذہب اسلام چھوڑ دو، آؤ ہمارے ساتھ کافر بنو، ہاں جو ہے بتوں کی پوجا کرو، یہ کرو وہ کرو، اسلام کے خلاف اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی وہ دعوت دیتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کی جائے گی کسی کی بھی کہنے سے، ماں باپ ہی نہیں، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف اگر بلاتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو ماں باپ کا بھی بہت اونچا مقام ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ آپ میں سے جن کے بھی ماں باپ باحیات ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور اپنی کمائی کے مطابق جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں بآسانی ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ضرور اپنی کمائی کا ان کو حصہ دیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر انتقال ہو گیا تو ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور اگر باحیات ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کے ذریعے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ، یہ اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کی خدمت کرنا، ہر ایک کو ہدیے اور تحائف دینا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے رزق کشادہ کیا جائے اور اس کو لمبی زندگی ملے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو اور اسے لمبی زندگی حاصل ہو، تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ تو رشتہ داروں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق اگر ہمیں مال سے اللہ نے نہیں نوازا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اپنی اچھی باتوں کے ذریعے سے ان کو سلام کر کے ان کا حال چال لے کر ہم ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو ہم اپنے مال سے بھی ان پر خرچ کریں، لیکن اگر مال نہیں ہے تو کم از کم اچھے انداز میں ان سے گفتگو کریں،
ان کی خیریت پوچھیں اور ان کو سلام کریں، ان کی زیارت کریں، بیمار ہو تو ان کے پاس جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، پڑوسیوں کا بھی بہت زیادہ خیال کرنا ہے. اگر رشتہ دار ہیں پڑوسی تو ان کا زیادہ حق ہے، اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو بھی ان کا حق ہے. اور اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو بحیثیت پڑوسی اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اگر وہ بھوکا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے گھر کھانا نہیں بن رہا ہے تو ہمیں اس کے یہاں کھانا بھیجنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. پیاسا ہے تو اس کو پانی پلانا ہے، ننگا ہے تو اس کو کپڑا پہنانا ہے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو اسے علاج کے لیے پیسے دینا ہے، اگرچہ کافر ہے. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ غیر مسلم جو ہمارا پڑوسی ہے. تو ان سب باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اگر ہم پورے طریقے سے دین پر قائم ہو گئے اور اپنے آپ کو بنا لیا، سنوار لیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے جنت ہے. انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور ہمیں آخرت میں جنت حاصل ہوگی. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام پر پورے طریقے سے چلنا ہوگا. پورے طریقے سے ہمیں اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا تو سارے لوگ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر ہماری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا ایک حصہ اختیار کرو دوسرا حصہ چھوڑ دو، ایک وقت کی نماز پڑھو دوسری نماز گول کر دو، ایک کام کرو دوسرا چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے طریقے سے ہمیں اسلام میں داخل ہونا ہے اور اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے. میرے خیال میں وقت ختم ہو چکا ہے.